बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप सबकी तमाम बलाओं से, परेशानियों से, तकलीफ़ों से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आपके घरों में रहमत बरकतें अता फरमाए और ख़ास तौर पर जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। उनकी तमाम तकलीफ़ों को अल्लाह पाक ख़त्म कर दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सबसे ज़्यादा दुआ किया करें बीमारों के लिए, उनको सबसे ज़्यादा हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। उसके अलावा अल्लाह पाक जितने बे औलाद हैं उन सबको औलाद दे, और अल्लाह पाक जितने लोग जो हैं बहनें, बेटियां और भाई हैं जो शादी करना चाहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, अल्लाह पाक सबकी नसीब खोल दे, सबकी अच्छी जगह शादियां हो जाएं, जहां वो चाहते हैं उनकी शादी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज भी मैं बात करने जा रही हूँ सूर्य बकरा के बारे में। तो सूर्य बकरा की इतनी मौजूदाती स्टोरीज़ हैं, इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, क्योंकि मैं सूर्य बकरा की स्टोरीज़ पहले भी पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ, और मैं इसके बारे में शेयर भी करती रहती हूँ। तो इत्तेफाक से मैं फ़ेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रही थी और किसी कोई ग्रुप था, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है किसी ने सवाल किया था सूर्य बकरा से मुताल्लिक, तो कि सूर्य बकरा पढ़ने से क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है स्टोरीज शेयर की हुई थी। मैं पढ़ने लगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसकी मौजूदाती कहानियाँ सुनने में। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी आती रहती हैं, बहुत सारी बहनों ने शेयर की हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और उसके अलावा भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स थे, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या थे। एक सिस्टर कहती हैं कि उन्हें जो है ना सूर्य बकरा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा। वो कहती हैं कि 1 साल पहले ना मैं NICU में थी, और मैं 1 महीने से ज़्यादा थी NICU में। कहती हैं कि मेरी अम्मी जो है वो फ़ोन पर रोज़ाना सूर्य बकरा लगाती थी। तो कहती थी इतनी बार मैं सुनती थी कि मुझे ज़बानी भी याद हो गई थी। तो तमाम डॉक्टर्स फिर मुझे कहते थे कि आपका जो बेबी हुआ है ना वो मुअज़्ज़ाती बेबी है। वो कहती हैं कि शायद ऐसी मौइज़ाती स्टोरी किसी की भी नहीं होगी। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत स्टोरी है। सूर्य बकरा से इतने ज़्यादा मौइज़ात होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात भी बताना चाहती हूँ, जब भी मैं सूर्य बकरा के बारे में कोई भी वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसके अलावा कोई भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आप लोग इतने शौक़ से नहीं देखते। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं देखते, ठीक है। मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ के बारे में बात करूँ, क्योंकि सबसे जो ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है ना वो नमाज़ है। नमाज़ पढ़ने से ही खाली हमारे इतने ज़्यादा मसले मसाइल हल हो सकते हैं, और नमाज़ हमारे लिए ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से सूर्य बकरा की जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो इसी दौरान मैं आप लोगों से नमाज़ के बारे में भी बात करूँगी कि नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज़ लाज़मी पढ़ा करें। नमाज जो है ना वो मोमिन की मेराज है। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मेराज तोहफ़े में दी थी, मेराज की रात। तो वो उनकी मेराज थी, अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात फरमाई, उनकी मेराज थी वो, ठीक है। और हमारी मेराज क्या है? हमारी मेराज है नमाज। नमाज मोमिन की मेराज है। वो किस तरीके से? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं, तो ये हमारी मेराज हो जाती है। और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने नमाज को हमें अल्लाह ताला से मुलाकात का एक ज़रिया बनाया है। तो हमें हमारी औकात के मुताबिक मेराज मिली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मेराज के मुताबिक मिली थी। और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। अगर हम इस तरीके से सोचते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हम नमाज़ पढ़ें। तो नमाज़ तो बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, लेकिन जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए शौक़ के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नमाज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आपको बहुत मज़ा आए जब भी आप नमाज़ पढ़ें। जब भी आप सूरह फातिहा पढ़ें तो आपको पता होता है, बहुत सारे लोगों को मतलब उसका पता होता है, और अल्लाह पाक जवाब भी देते हैं सूरह फातिहा में। तो सूरह फातिहा कि जब भी आप कोई भी आयत पढ़ें या सूरह फातिहा पढ़ें तो आप उसके मतलब पर भी गौर किया करें कि मैं ये पढ़ लूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह पाक क़यामत के दिन का मालिक है। और उसके अंदर जो होती हैं बहुत सारी दुआएं होती हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ें भी होती हैं। तो आप उसके मायने के ऊपर गौर करके पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा नमाज़ पढ़ने में। तो नमाज़ तो ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ते भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन खुशू खुजू ना वो भी ज़रूरी है। नमाज़ तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तोहफ़े में दी थी। जब अल्लाह पाक से मुलाकात करने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो अल्लाह पाक ने उनको 50 नमाज़ें दी थी, 50 नमाज़ें। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अल्लाह ताला से कम करवाएं, आपकी कौम ये नमाज़ें नहीं पढ़ पाएगी। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फिर उसकी 10 नमाज़ें रह गईं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके बाद
اللہ پاک نے 5 نمازیں کر دی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری جو امت ہے وہ 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن اس کو ثواب جو ملے گا نا وہ 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ، جس نماز کے بارے میں ہم اتنی زیادہ سستی کرتے ہیں، جس کو پڑھنے کا ہمارا نعوذ باللہ دل نہیں کرتا نا، اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دیا ہے۔ تحفہ اتنا خوبصورت تحفہ ہے، اور مومن کی معراج ہے، ہماری معراج اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دی ہے یہ چیز، ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جس طریقے سے مطلب آپ کو نمازیں چھوڑی اس طریقے سے آپ سورہ بقرہ بھی پڑھیں۔ سورہ بقرہ ویسے ہم چھوڑ تو سکتے ہیں، نماز تو خیر فرض ہے، اس کو ہم نے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنی، لیکن سورہ بقرہ جب آپ ایک مرتبہ پڑھنے لگیں گے نا تو آپ اتنے زیادہ فائدے دیکھیں گے، آپ کا خود دل نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ سے اتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں، مجھے اتنے زیادہ فائدے ملے، میرا یقین کریں کہ میں صرف بتانے کے لیے بات نہیں کہتی ہوں آپ لوگوں کو، میرا واقعی میں دل نہیں کرتا، کبھی میں چھوٹنے لگ جاتی ہے، طبیعت خراب نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اس کے بعد مجھے ایک دم سے اندر سے دل ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں پڑھ رہی، میں اگر پوری نہیں پڑھ رہی تو میں کہتی ہوں کہ میں پوری پڑھ لوں، اس کو کسی طریقے سے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، مجھے ایک بے چینی سی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد سکون اتنا زیادہ ملتا ہے۔ ایک تو اس کی ایک پاور ہے کہ ہڈن چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہیں، کچھ بھی ہڈن ہے، آپ کے اینیمیز ہیں یا آپ کی بیماری ہے، کچھ بھی ہے، وہ جو ہے نا آپ سے چھپا ہوا نہیں رہتا، اتنی خوبصورت چیز ہے۔ اور یہ چیز معجزاتی نہیں ہے، اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوتا ہوگا کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم غفلت میں رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے پیچھے ہو رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں، اور وہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آنے لگ جائیں، بالکل آنکھوں کے سامنے واضح آنے لگ جائیں، تو اس سے بڑا معجزہ سورہ بقرہ کا اور کیا ہوگا۔ اس سے اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، شیطان گھر میں نہیں آتا، نحوست ختم ہو جاتی ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اسی لیے میں اتنا زیادہ زور دیتی رہتی ہوں کہ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ چلیں آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے آپ لوگوں کو ایک اور اسٹوری سناتی ہوں۔ ایک اور سسٹر نے اپنی اسٹوری شیئر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں اتنے زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور ایک میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا 10 دن تک بات کرنا بند ہو گئی تھی، لیکن ایک ہی دن میں کہتی ہے میں نے سورہ بقرہ اپنے گھر میں چلائی ہے تیز آواز میں، اور یقین کریں کہ اسی رات میں جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، اور وہ ان کی بات چیت شروع ہو گئی۔ تو اس سے اتنے زیادہ میریکلز ہوتے ہیں، یہ تو کچھ بھی میریکلز نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ میریکلز جو ہے اپنے شیئر کیے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بتانا نہیں چاہتے کہ ان کی کیا حاجت پوری ہوئی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ پرسنل ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ نظر بھی لگ جائے گی، تو کسی کی بھی میریکل اسٹوری شیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ پاک ان کی جو ہے اللہ پاک ان کو اللہ پاک نظر بد سے بچا، اور اللہ پاک ان کی زندگی میں مزید برکت دے، ان کی اور دعائیں قبول ہوں۔ اچھا، کسی نے نا ایک کامنٹ شیئر کیا تھا کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے نا، کوئی بھی آپ کی نیت ہے، تو آپ وہ نیت کر کے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں، تو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کی جس بھی قسم کی حاجت ہوگی نا وہ پوری ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2015 سے میرا ہتھیار ہے کہ مجھے کچھ بھی پریشانی ہوتی ہے تو میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، اور اس سے میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رزق کا کوئی مسئلہ ہے نا، رزق کی تنگی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک اس کو لگاتار جو ہے نا پڑھیں، سورہ بقرہ کو اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا، آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، تو اس سے برکت تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کا اپنا الگ الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، سب لوگ جو ہے نا الگ الگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، جو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا بہت جلدی مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور بہت میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ کی دعا میں ٹائم لگ رہا ہے قبول ہونے میں، تو آپ گھبرائیں نہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی قبول نہیں کر رہا۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا، بالکل صاف ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرے قبول نہیں کر رہا، مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کیا، ایسا اس طریقے سے ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کی دعا اللہ تعالیٰ آپ کو پوری کر دیں گے، اور جو چیز آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً دے دیں گے، تو آپ اس شوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے یا پڑھیں گے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں، اس لیے بھی آپ کی حاجت قبول ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ لیکن چاہے جتنی بھی پریشانی ہو، سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پریشانیوں سے ہم گزرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ
ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھ لیں آپ نے ہار مان لی، آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ اور میں یہاں پر بیٹھی ہوں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ساتھ میں نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی سے رمضان آنے والے ہیں، نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نماز پڑھنے کی اگر آپ کی عادت ہے تو اپنی نماز میں خشوع و خضوع لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ شوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ مطلب بہت زیادہ اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ جو ہے نا خوشی خوشی نماز پڑھیں کہ آپ کا دل کرے نماز پڑھنے کا، زبردستی کی نماز نہیں ہوتی۔ دل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوئے نا تو لگے کہ واقعی میں آپ دل سے اللہ پاک کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میں دعا کی گزارش کرتی ہوں، میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ کبھی کبھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو میں آپ لوگوں کو کہتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے جو ہے صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ جب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے نا، صحت اتنی زیادہ خراب ہوئی ہے، تب سے مجھے بہت زیادہ نا قدر آ گئی۔ تو میں جو بھی بیمار ہوتے نا، میں دیکھتی تھی نا اسپتال میں اتنے پریشان لوگ ہوتے تھے نا، تو مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا تھا، اور مجھے ہوتا تھا کہ ہم صحت کو کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میں جس تکلیف میں تھی، مجھے پتہ ہے کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ تکلیف میں تھے، 10 گنا زیادہ تکلیف میں وہاں پر لوگ تھے۔ تو تب سے جو ہے نا میرے دل میں جو ہے ایک خوف بھی آ گیا، اور میں بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہیں نا، اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں میں سے جتنے بھی بیمار لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہو، آپ لوگ سورہ رحمان 3 ٹائم سنیں۔ یقین کریں سورہ رحمان سننے سے آپ کا جو ہے نا اللہ پاک معجزہ کر دیں گے، آپ کو اندر سے ہیل کرتی ہے سورہ رحمان۔ تو سورہ رحمان سنیں۔ میری ویڈیو آج کی یہیں تک تھی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات کی اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔